جیسا کہ آج کل لوگوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں اور سنا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، اگر کوئی بھی حق بات کر رہا ہو دین کی، یا زیادہ تر دین میں کوئی حق بات کر رہا ہو تو لوگ اس کو یعنی کہ بغیر تحقیق کرے، بغیر کچھ سوچے سمجھے، یعنی کہ اس پہ ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے۔ آخر لوگ بغیر تحقیق کرے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کسی پہ یہ الزام کیوں لگا دیتے ہیں؟ یار اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی ان کی جو نالج ہوئی ہے نا، اسکول کی تعلیم کی بات نہیں، زندگی کی تعلیم کی بات ہوگی، اور اسلامک تعلیم کے لحاظ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کی جو بھی نسل ہے ہماری، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، ان سب کے اندر کہیں نہ کہیں فرقہ واریت کی لعنت بھری ہے، اور فرقوں کی تعلیم کہیں نہ کہیں ایڈ ہے۔ جو نیوٹرل بندہ بھی ہے نا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اثر تو رہتا ہے فرقہ واریت کی تعلیم کا، اور فرقہ واریت کا جو تعصب ہے ماحول میں، معاشرے میں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کیا تعصب ہے، کیا نفرت ہے اور کیا لانتے ہیں فرقہ واریت کی۔ تو اب ایک فرقے والا اگر کسی دوسرے فرقے والے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف، اس کے فرقے کے خلاف، اصل میں وہ اس کے فرقے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ بتا رہا ہوتا ہے حق بات۔ بہت سارے اسکالرس ہیں، عالم دین ہیں، امام ہیں، بہت سارے جو صحیح بات کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں۔ اب وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اب قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے اوپر فٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کا فالٹ ہے نا، قرآن پاک کا فالٹ تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ اب ہم کیا کریں، قرآن پاک بیان نہ کریں، اس کو ترجمے سے نہ پڑھیں، حدیث سے بیان نہ کریں۔ اب آپ کو چاہیے نا کہ آپ اس کیٹیگری سے بچو، اس چیز سے بچو جو آپ کے اوپر لگ رہی ہو، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ مثال کے طور پہ یہ فرقہ واریت کی لعنت جو ہے اس سے بچو۔ اب جو اس فرقہ واریت میں پڑا ہوا ہے وہ اس سے بچے۔ الٹا یہ تھوڑی کہ جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کے اوپر ہی آپ فتوے لگا دو، فتنہ ہے یہ، اور یہ گستاخ ہے، اور بہت ساری ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جو سیدھی سی وجہ ہے کہ تعلیم کی بات ہے، ان کی جو تعلیم ہوئی ہے، نالج ہوئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں سیکھا، مسجدوں کے اماموں سے، مسجد میں بھی جاتے ہیں اور سوشل میڈیا میں جس فرقے کو بھی فالو کرتے ہیں، ان سے جو سیکھا وہ اس کی ایک پوری پکچر دماغ میں کریٹ ہوئی ہوتی ہے کہ یار یہ تعلیم ہے اور دوسرے جو پارٹی ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ تو وہ آگے پھر ان کی وہی جو دماغ میں ہوتا ہے وہ باتیں سامنے لے کے لحاظ سے ہی سوچتے ہیں۔ اور آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے فرقے والے کی یا دوسرے امام کی، دوسرے اسکالر کی بات سننے سے بھی منع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کی بات نہیں سنا کرو، جو آپ کے خلاف یا آپ کے امام کے خلاف، جو فرقے کے امام ہیں ان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہ سنو، کانوں پہ ہاتھ رکھ لو، ایسا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کا رزلٹ اگر ہم یہ لگا لیں، اگر ایک کوئی قادیانی ہے، وہ اپنے قادیانی بچہ ہے، اپنے گھر میں پیدا ہوا، اب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ اگر کسی اور کی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع یا کسی کی بھی بات جب تک نہیں سنے گا، اس کو ختم نبوت کا مسئلہ پتہ کیسے لگے گا؟ اگر وہ اپنے قادیانی اماموں کے سوا کسی اور کی بات نہیں سنے گا تو اس کو حقیقت کیسے پتہ لگے گی؟ اب ایسے ہی بریلوی، اگر کوئی بریلوی کا بچہ ہے، وہ اگر بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک اپنے بریلویوں کی سنتا رہے، کسی اور کی نہ سنا، تو اس کو پتہ کیسے لگے گا ہاں بھائی میں صحیح ہوں؟ اب ایسے ہی آپ ہر فرقے کی اس میں لے لو، کوئی بھی ہے، کسی فرقے سے نیوٹرل بندہ بھی ہے، جب تک کسی کو سنے گا نہیں، اس کو پتہ کیسے لگے گا حقیقت کیا ہے؟ جب تک دوسرے کو نہیں سنے گا، اپنے مخالف پارٹی کو ہمیشہ سنو، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ پتہ لگ جاتی ہے، ہاں بھائی اس کی وجہ یہ ہے۔ اب یہی اگر آپ بات اس میں لو، اسکول میں، اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو دوسرے پیریڈ والے ٹیچر ہیں ان کی بات نہیں ماننا، یا اس کے بعد جو لیکچر ہوگا یا دوسرے ٹیچر آئیں گے ان کی بات نہیں سننا؟ کیوں نہیں کہتے؟ ان کو پتہ ہے، وہ جو سکھانے والے ان کو پتہ ہے بچوں کی ضرورت ہے یہ۔ اب لیکن یہاں کے جو پروفیسر اور امام اور اسکالرز ہیں، اپنے اپنے فرقے کو جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس لیے تعلیم نہیں دینے دیتے، اس کی وجہ نکلتی ہے بھائی جھوٹ، چور بندہ ہمیشہ بھاگتا ہے، یہی بات نکلتی ہے۔ جو بندہ اگر اپنے سوا کسی اور کے پاس کسی اور کی بات تک سننے نہیں دیتا، اور کسی اور کی بات کو غلط رد کرتا ہے بنا دلیل کے، بنا ریفرنس کے کہ یار اس کی یہ بات غلط ہے، زبانی نہیں دلیل کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے چور ہے وہ خالی اوپر اوپر، جیسے ابھی آپ جانتے ہیں جو مشہور اسکالر ہیں ان کے خلاف کتنی ویڈیو بن رہی ہیں کہ یہ لیکن کسی بھی ویڈیو میں آپ کو کوئی دلیل نظر نہیں آئے گی اس نے اس بات کے تحت یہ بات جھوٹ بولی، بس گالیاں دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہم چور ہیں، ہمارے کو کچھ ہے نہیں بتانے کو۔ اب
شور کرنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتے ہیں. اور اچھا میں نے ایک بات یہ بھی نوٹ کری ہے، جیسے میں اگر فرض کرو کسی فرقے میں ہوں، اگر اس فرقے کا کوئی بڑا امام کچھ مجھے بات بتا رہا ہوگا نا، میں اس کی بات سن لوں گا اور شاید تھوڑا غور بھی کروں، لیکن کوئی دوسرے فرقے والا مجھے بات بتائے گا نا، میں اس کی بات سنوں گا لیکن فوراً اس پہ کوئی فتویٰ لگا دوں گا کہ یہ گستاخ ہے. یہ وہی بات ہے نا بھائی، نفرتیں پیدا ہوئی ہیں نا. آپ نے اپنی تعلیم میں یا جو بھی فرقوں کے فالوور ہو نا، اپنی تعلیم میں سامنے والی جو فرقہ ہے اس کا ٹارگٹ کرا ہوا ہے. ٹارگٹ کیوں کرا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو ان کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی جس نے ہرے امامہ نہیں لگایا یا شلوار قمیض کی داڑھی نہیں رکھی تو وہ آپ کے فرقے کا نہیں. سب نے اپنا اپنا گیٹ اپ لیا ہوا ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک ہوتا ہے، وکیل کا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کو بریلویوں کا گیٹ اپ الگ نظر آئے گا، دیوبندی کا الگ، اہل حدیث کا الگ، اہل تشیع کا الگ الگ گیٹ اپ نظر آئے گا. پی کے فلم دیکھی ہے نا، بس سیم وہی چل رہا ہے سارا ایسا. وہ بہترین فلم ہے، وہ بڑے خوش ہوئے تھے مسلمان اس کے اوپر، لیکن انہوں نے غور نہیں کرا، انہیں کو فٹ ہو رہی تھی پوری فلم. بہرحال تو انہوں نے اپنے اپنے گیٹ اپ بنائے ہیں. اب اس کو دوسرے گیٹ اپ والے کے جب وہ بتاتے ہیں بیٹھ کے، کیونکہ ان کا ایک ماحول ہے، جیسے آپ نے کوٹ پہنے ہوئے سارے، اب آپ بنا کوٹ والے کی بات کر رہے ہو، ایسے بندے کی بات کر رہے ہو جو کوٹ نہیں پہنتا، مثال دے رہا ہوں میں، اب اس کی بات کر رہے ہو، بتا رہے ہو ایسا ایسا ہے، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، تو آپ کسی بندے کی شناخت نام بھی نہ لو نا، وہ بنا کوٹ والے کو ویسے ہی پہچان لے گا، بھائی یہ وہی بندہ ہے. وہ اس کو بنا کوٹ والا بندہ اس کے سامنے آئے گا نا، اس کی بات سنتے اس پہ فتویٰ لگا دے گا، بھائی یہ تو جھوٹا ہے، انہوں نے ہمارے امام نے پہلے بتایا نہ، بھی اس کے دماغ میں پکچر کریٹ ہوئی ہوتی ہے اپنے فرقے کی تعلیم کے لحاظ سے. تو یہ سب سے بڑی لعنت ہے. کوشش یہ کریں کہ اب جو بڑے بزرگ جو نکل گئے اس میں پڑھ گئے، لیکن جو نسلیں آ رہی ہیں ہمارے تمہارے جیسے جو لڑکے ہیں، اس کے علاوہ جو آگے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس لعنت میں، ضلالت میں، جو فرقہ واریت کی لعنت اور ضلالت ہے، اس سے باہر نکلیں. اس میں اپنے آپ کو انوالو مت کریں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات فرقہ ہونا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا زور دیتے ہیں حنفی حضرات کہ مقلد ہونا لازمی ہے، کسی امام کی پیروی کرنا لازمی ہے، تو پھر آپ صحیح ہے نا، ان کی بات کو بالکل مانیں، بالکل ایگری کریں، آپ اس بات کو آن کریں، ہاں بھائی بالکل لازمی ہے. لیکن پھر ان سے سوال کریں بھائی کس امام کو فالو کریں. امام ابو حنیفہ کو کرتے ہیں نا وہ، چار امام اور دوسرے بھی ان کو فالو کریں. یا وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے اچھی سمجھ بوجھ نکال کے دی دین کے لحاظ سے، انہوں نے اچھے مسائل لکھے ہیں فقہ کے، تو ان کو ہم جب ہی کرتے ہیں. تو بھائی جب وہ نہیں تھے دنیا میں تو اس سے پہلے دین کیا تھا؟ ادھورا تھا. لاجیکل بات ہے نا، جب امام ابو حنیفہ دنیا میں نہیں تھے تو کیا دین ادھورا تھا؟ تو پھر آپ اس امام کو فالو کر رہے ہیں نا جو سب کا امام ہے. کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اماموں کے امام، ان کو فالو کریں. آپ بولیں ہاں بھائی بالکل لازمی، لیکن ہم پھر کس کو کریں؟ اب امام ابو حنیفہ کو کریں. آپ کہتے ہیں نا یہ دوسرے جو اہل حدیث حضرات ہیں یا اہل تشیع حضرات ہیں، تو اپنے اپنے اماموں کے لحاظ سے سوال کریں بھائی کس کو، ان کو کیوں کریں؟ ایسا کیا ہے ان سے؟ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے ان سے پہلے کیا دین ادھورا تھا؟ نعوذ باللہ. یا دینی مسائل نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، یا بریلوی یہ فرقہ ہی نہیں تھا سمجھے، لیکن مسلمان تو تھے. یہ ان کا جو بریلوی یہ فرقہ، اب یہ جو لوگ یہ فرقہ بنے ان کے بعد میں، بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ جو لوگ اپنے اپنے فرقوں کے نام، بریلوی اپنے آپ کو ایک الگ الگ کیٹیگری مسلمانوں کے گروہ سے الگ کرا ہوا ہے، تو یہ ذرا یہ بھی تو سوچیں نام ایجاد کس کی ہے نام کی؟ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ایجاد کہاں سے ہوئی ہے؟ ان نام کہاں سے آئے؟ یہ مسلمانوں کے نام کب سے آ گئے؟ انہوں نے بیڑا غرق کرا ہوا ہے مسلمانوں کا. جو مسلمان اس حال میں ہے نا، وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، بھائی آپ کی اور میری غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم میں ایک ہی نہیں ہے. ہم ہمیں آپس میں لڑے ہیں، اور یہ جو لڑوانے والے بندہ کیا ایسی بات نکلتی ہے منہ سے، جو بڑے بڑے تخت سنبھال کے بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح، پھر اپنے مریدوں کے خرچے پہ پلنے والے، انہوں نے بیڑا غرق کرا ہوا ہے. وہ اپنے چندے کے چکر میں، چندے کا بھی نظام آپ جانتے ہیں، چندے کا کیا چل رہا ہے آج کل، وہ روڈوں پہ آپ کو ملے گا ایک سیٹ اپ لگا بھائی بھیک مانگنے کا بھی، یہ کہ اور چندے لینے کی ٹرک دیکھو. ممبروں سے بھی جب جمعے کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا، کیا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ جان ٹال دیتا ہے، صدقہ یہ کرتا ہے، صدقہ وہ کرتا ہے، ساری فضیلت صدقے کی بیان کریں گے. یعنی دیکھ بندہ اپنے پیسوں کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، کتنی ایفرٹ لگا رہا ہے، بندے بٹھا رہا ہے، کاؤنٹر لگا رہا ہے، دکانوں پہ ڈبے رکھے جا رہے ہیں، مسجدوں کے باہر ڈبے بنائے جا رہے ہیں. یعنی ایفرٹ کس چیز کے لیے زیادہ ہو رہی ہے؟ پیسے کے لیے. بندے تبلیغ کے لیے بٹھائے نہیں جا رہے کاؤنٹروں پہ،
تبلیغ بھی کیا اپنے فرقے کی کریں گے. لیکن ایک بات ہے, اب وہ صدقے کے لیے کتنی چندے باکس رکھے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں, اور بتایا کیا جا رہا ہے صدقہ 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 صدقہ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہاں تو پھر انہیں پتا ہے نا, اگر ہم صدقے کے بارے میں نہیں بتائیں گے, یعنی کہ عوام کو یہ لوگ لالچ دے رہے ہیں ایسی بات ہے. اگر یہ قرآن کی کوئی آیت لگا دیں گے تو عوام اتنا فوکس نہیں کرے گی. اب عوام سنتی ہے کہ صدقے کے اتنے فرائض ہیں, اتنا ثواب ملتا ہے, اب ہر گزرنے والا بندہ سوچتا ہے, بہت سارے دے بھی نہ دینے والا بندہ بھی وہ بات سن کے دے دیتا ہے, چل یار آج کام پہ چالو کوئی بلا نہ ہو ٹل جائے. یعنی ڈرا رہے. پی کے والی فلم میں یہ تو ڈر کا بزنس, وہ جو ایک یونیورسٹی میں جب جاتا ہے, وہ ایک پیپر چل رہا ہوتا ہے, درخت کے نیچے پتھر لگا کے ان کی وہ بنا دیتا ہے, سب آ جاتا ہے, رش لگ جاتا ہے. وہ یہی سین ہے بھائی, ڈر کا کاروبار ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ ایک مثال کے طور پہ بات بیان کر رہا ہوں, کسی کو نشانہ بنانے کی بات نہیں ہے, کہ جمعے والے دن جب یہ اس کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد چندے کا, اور اپنے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں, اب اسی مسجد کے باہر لائن سے فقیروں کی لائن لگی ہوتی ہے. ایسا ہے, میں نے بہت ساری لوگ فقیروں کو دینے سے زیادہ مسجد میں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ کہانی کرائی ہوئی, جس نے اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا اس کا جنت میں گھر بنے گا. جی بہت ساری ایک لالچ, جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں نا, پیسوں پہ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. صدقے کے پیسے جنت کا ٹکٹ, مسجد میں دینے کے پیسے جنت کا ٹکٹ, اور ایکسٹرا کچھ بھی, ہر چیز پہ جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں. یہ کر لو, یہ مل جائے گا, یہ مل جائے گا. اور وہ جمعے کے فضائل میں درود پاک بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے آپ کو اتنے لاکھ سالوں کی نماز کا ثواب ملے گا. یہ پتا ہو گیا آپ لوگوں کو بھی. بہرحال یہ سب دیکھو, ایک عام بندہ کیا رزلٹ نکالتا ہے, اس سے عام بندہ یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ یار میں نے تو اتنے سالوں سے پڑھی نہیں, اور تقریباً 20-30 سال میری زندگی ہے, یا 50 سال 60 سال, اور میری زندگی سے زیادہ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے, چلو بھائی پڑھو. یعنی جو چیز بتانے کی وہ نہیں بتا رہے, اور نکال کی کیا کیا چیزیں لا رہے ہیں. لوگ ویسے ہی آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں, آسان راستہ سوچیں گے کہ اتنی موٹی کتاب قرآن پاک وہ پوری کون پڑھے, چلو اسی کو پڑھتے ہیں, درود و پاک پڑھ لیتے ہیں. یہی پڑھ لو جمعے والے دن, یہ پڑھ لو اور اپنی لاکھوں نمازوں کا ثواب لے لو. یعنی یار یہ لوگ جو ہیں, یہ ایک تو امام صاحب سے بات کرنے میں بڑے لوگ ڈرتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ان سے بات کرنے میں کتراتے ہیں, سوال نہیں کر پاتے, برا مان لیں گے. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے. امام صاحب کی ہٹ جاتی ہے اور بڑے برے طریقے سے ہٹتی ہے, اور وہ استاد کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ, اور جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آ کے مسئلہ لگا لیتے ہیں. بہرحال یہ بھائی فرقہ واریت بہت بڑی لعنت ہے اس معاشرے میں. اس سے نکلنا ہوگا, اس سے نکلنا ہوگا, اس کی تعلیم کو فالو نہیں کرنا ہوگا. اور جو بھی کوئی آبجیکشن ہے تو آپ اس سے دلیل مانگیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہو کہ کسی امام کو فالو کرنا لازمی ہے, فرض ہے, تو ان سے پھر یہ تو پوچھو بھائی کس کو کریں, کس کو کریں. جب یہ امام پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ مسلمان کس کو فالو کرتے تھے, پوچھیں یہ ساری باتیں. اس وقت کس کو فالو کرتے تھے, اس وقت بریلوی تھے یا دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے یا اہل تشیع تھے, کون تھے؟